اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و انیس نفوسنا مولانا مقتدانا ہادینا ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون صلوات پڑھ دیں ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد آغاز بیان سے قبل ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ مغفورہ مریم زہرا بنت سید محمد حسن صاحب مرحوم اور مرحومہ معراج فاطمہ بنت سید علی مہدی ان دو مرحومہ کی روح کو احسان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد۔ مرحومہ کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے عظمت شہزادی کونین پر مل جل کر ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ پروردگار عالم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ حجرات 18 آیتوں کا سورہ ہے۔ آیت نمبر 15 میں مومنوں کی پہچان بتا رہا ہے کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ،
بے شک مومن وہی ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ ایمان کیسا لانا ہے یہ بھی فیصلہ اللہ کا ہے، اس نے ہم پر نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ جان رہا تھا کہ بندوں کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا ایمان چونکہ کئی کیٹیگری ہے، کئی نوعیت ہے، کئی کیفیت ہے، کئی درجات ہیں، اور پروردگار عالم نے مومن بننا چاہتے ہو تو پہلے دو کام کرو۔ کام کیا؟ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور صرف اللہ پر ایمان نہیں لانا ہے بلکہ اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کیسا لانا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ ثم لم یرتابوا، ایمان ایسا لانا ہے کہ پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی تمہارے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ اہل علم کا مجمع ہے، اسی ایک فقرے سے بات آگے بڑھ رہی ہے، یعنی ایک لمحہ بھی اگر تمہارے دل میں نبوت اور توحید اور رسالت کو لے کر شک پیدا ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ جو انسان مومن نہیں ہے پھر اس کا مسلمان ہونا بھی شک ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سی بال برابر بھی توحید اور رسالت میں شک پیدا ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جس نے پوری زندگی رسالت پر شک کیا ہو، جس نے پوری رسالت محمد مصطفیٰ پہ شک کیا ہو، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لم یرتابوا، پہلا مرحلہ ہے کہ ایمان لانا ہے، اور ایسا مضبوط ایمان لانا ہے کہ اس ایمان میں ذرا بھی شک پیدا نہ ہو۔ پہلا مرحلہ، چونکہ ہم اور آپ بہت جلدی، دیکھیے جونپور ہے اور یہ وہ شہر ہے، یہاں کا مجمع یقیناً بڑا حساس مجمع ہوتا ہے، ہم اور آپ بہت جلدی کسی کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، اور یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے فطرت کا انصاف ہے کہ ہم اگر کسی کی اچھائیاں دیکھتے ہیں تو فطرت فیصلہ کر کے اسے صلہ دے دیتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میری مجبوری نہیں ہے کہ ہم کسی کو مجبوری میں مومن کہہ رہے ہیں، یا کسی کو مجبوری میں منافق کہہ رہے ہیں، کسی کو مجبوری میں کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو مجبوری میں متقی نہیں۔ سماج اور معاشرہ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ نے دیکھا کہ بڑا نمازی ہے، نماز بڑی پابندی سے پڑھ رہا ہے، ظاہری طور پہ بھی سارے واجبات پر عمل کر رہا ہے، تو یہ ہمارا فطری تقاضا ہے کہ ہم اسے فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ مومن آدمی۔ اور اگر ذرا سی اس نے حج کر لیا تو چلیے صاحب مہر اور لگ گئی کہ پہلے تو نمازی تھے اب حاجی بھی ہو گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب ایمان کا درجہ بڑھ رہا ہے نا۔ معاشرہ دیکھیے، یہ ہم مجبوری میں نہیں کہہ رہے، میں نے بار بار کہا ہے، اس لیے کہ فطرت انصاف کے ترازو پہ اللہ نے رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، نفس لوامہ سے اگر آپ آئیے تو آپ اگر کوئی گناہ کریے تو فطرت آپ کو جھنجھوڑتی ضرور ہے، اور وہ کب جھنجھوڑے گی؟ جب تنہائی میں آپ آئیں گے۔ یاد رکھیے، جھنجھوڑتی کس کو ہے؟ جس کا ظرف زندہ ہو۔ نہیں، اہل علم ہے، مردہ لوگوں کو جنہیں اپنی عزت کا کچھ خیال نہ ہو، جنہیں اپنی عزت کا احساس نہ ہو، وہ معاشرے کی عزت کا کیا احساس رکھے گا؟ ماحول کی عزت کا کیا احساس رکھے گا؟ فطرت ان لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے کہ جن کا ظرف زندہ ہو، جن کا احساس زندہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، دستور زندگی کا، حیات کا ایک نظام، ایک ڈسپلن، ایک دستور العمل بنایا ہے کہ جس کے اعتبار سے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں تو تنہائی میں فخر و مباحات ہمارے نفس میں پیدا ہوتا ہے،
یہ جو اندرونی خوشی ہوتی ہے یہ فطرت اپنے انصاف کا اعلان کر رہی ہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، دنیا تمہاری تعریف کرے نہ کرے، ہم تمہاری تنہائی میں تعریف کر رہے ہیں۔ تم نے اگر کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، تم نے اگر کسی کی بے گناہ توہین کی ہے، اس کی عزت کو پامال کیا، کسی پہ تہمت لگایا، کسی کی توہین کی، معاشرہ لاکھ کہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن جب تنہائی میں آؤ گے تو نفس تمہیں جوتا مار رہا ہوگا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ یہاں کے لیے بھی برا کیا ہے، وہاں کے لیے بھی برا کیا ہے۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ ہے فطرت، انسان کی فطرت کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی، انسان کا نفس کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اب کیٹیگری بتا رہا ہے کہ دیکھو مومن، ہم نے مومن کہہ دیا، اچھا صاحب اگر زیارت کر کے آ گئے تو اور مومن ہو گئے، اور پھر دوبارہ زیارت کرنے گئے تب تو مہر لگ گئی، اور اگر کسی صاحب کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیا تو بھائی محلے میں اس سے برا انسان نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، یہ ہماری فطرت ہے، ہمارا نفس ہے جو انصاف معاشرے کو کر رہا ہے کہ اچھا کام کرو گے تو تمہیں سند ملے گی، برا کام کرو گے تو تمہیں برائی ملے گی۔ میں کیا، لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جسے ہم مومن سمجھ رہے ہیں وہ خدا کی نگاہ میں بھی مومن ہو۔ بھائی توجہ سے آ رہا ہوں، ہمارا اور آپ کا کہنا بہت آسان ہے کہ یہ مومن ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے ہم مومن سمجھ رہے ہیں وہ خدا کی نگاہ میں بھی مومن ہو، اور جسے ہم کافر اور منافق سمجھ رہے ہیں وہ خدا کی نگاہ میں ہو، اس لیے کہ وہی سچائی جانتا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے رسول کی بزم میں بیٹھے ہوئے لوگ جب پہچاننے میں نہ آئے، یہ تو خدا نے بتایا کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد اگر مومن بننا ہے تو دو کام اور کریے۔ معاشرے کی گفتگو ہو رہی ہے اور یہاں سے خطابت اپنے اس مرحلے کو طے کرے گی جو آج کی اس مجلس کا عنوان ہے۔ مومن بننا ہے تو ایمان لے آؤ اللہ پر، اور مضبوط ایمان لے آؤ، نبوت، رسالت اور توحید پہ کہیں شک پیدا نہ ہو۔ اور اگر پھر مومن بننا ہے معاشرے میں تو معاشرے میں مومن بننے کے لیے مسجد میں ڈیرا ڈالنے کا حکم نہیں ہے، داڑھی بڑھا لینے کا حکم نہیں ہے، پیشانی پہ گھٹے کا نشان پیدا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر معاشرے میں مومن بننا ہے تو دو کام کرو، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سے جہاد کرو، وَأَنفُسِهِمْ، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، غریب ہو تو پھر اپنی جان سے جہاد کرو۔ اور مال سے جہاد کرنا ہے تو فیس بک پہ فوٹو ڈالنے کے لیے نہیں، شہر میں ہیرو بننے کے لیے نہیں، معاشرے کے سردار بننے کے لیے نہیں، خلوص اتنا ہو کہ قرآن اس میں باؤنڈیشن لگا رہا ہے کہ اگر مومن بننا ہے معاشرے میں تو دو کام کرو۔ کیا کام؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال سے جہاد کرو، اپنے مال سے، کسی کے لوٹے ہوئے مال سے نہیں۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اہل علم کا مجمع ہے، کسی کے لوٹے ہوئے مال سے نہیں، کسی کے چھینے ہوئے مال سے نہیں، کسی کے غصب کیے ہوئے مال سے نہیں، کسی اپنے عزیز و اقارب کا حق مار کے نہیں۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ہے، اپنے پاک مال سے جہاد کرو۔ اور اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو پھر وَأَنفُسِهِمْ، پھر اپنی جان سے جہاد کرو۔ اور جان سے جہاد کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ڈوبتے ہوئے کو چھلانگ لگا کے بچا لو، اصل جان سے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے تو بڑھ کے اس کی عزت کو بچا لو۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، یہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔
معاشرے کی عزت بچاؤ، یہ جہاد ہے۔ وہ الگ جہاد ہے، یقیناً وہ ایک بڑا جہاد ہے کہ کوئی ڈوب رہا ہے تو آپ نے چھلانگ لگائی اور وہ ڈوبتے ہوئے کو بچا لیا، اپنی جان سے جہاد کرتے ہوئے اس کو بچایا، لیکن اس جان سے کہیں زیادہ قیمت اس عزت کی ہے جو اس کی جان سے زیادہ ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لوگ جان کا خیال کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی معاشرے میں عزت پامال کر دیا تو وہ کیسے جی رہا ہوگا اور کیسے زندگی گزار رہا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جان سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے۔ یقیناً جان، یہ نہ سوچو کہ یہ ناراض ہوں گے، یہ ناراض ہوں گے، یہ پارٹی ناراض ہوگی، یہ پارٹی، ان کے پاس چلے گئے۔ قرآن اس کے خلاف ہے، یہ معاشرہ نہیں ہے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ میں کہیں شرط ہو تو بتائیے، یہاں تو مذہب کی بھی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کافر بھی ڈوب رہا ہے تو اسے نماز توڑ کے بچاؤ۔ اسلام میں تو جہاد کے لیے مذہب کی بھی شرط نہیں ہے۔ میں کہاں لے کر آنا چاہ رہا ہوں، اور جہاد کر بھی رہے ہو، اللہ نے تمہیں نوازا ہے اور غریب اور مسکین کو مال تقسیم کر بھی رہے ہو، تو اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنے ہیرو بننے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ بات آ گئی مکمل، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ مال سے، اپنی جان سے۔ ان دو چیزوں سے جہاد کریے گا تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک ھم الصادقون۔ پھر وہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، پھر وہ سند دے رہا ہے، اور خدا جسے سند دے دے اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ وہی لوگ سچے ہیں۔ کون لوگ سچے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جہاد کس چیز سے کر رہے ہیں؟ مال سے اور جان سے۔ بڑے بڑے مال سے جہاد کرنے والے دنیا میں گزرے ہیں، بڑے سے بڑے جان سے جہاد کرنے والے دنیا میں گزرے ہیں، لیکن آئیے اس شخصیت کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں عالم اسلام کچھ نہیں جانتا، کہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جس ذات نے مال سے جہاد کیا اس ذات کا نام کیا ہے؟ اگر آپ چپ رہے یقین جانیے کہیں نہ کہیں نمک کا حق نہیں ادا ہوگا، اور وہ کوئی مرد نہیں ہے۔ ازل سے ابد تک، اولین سے آخرین کی فہرست اٹھائیے، تاریخ اسلام میں اگر کسی نے سب سے زیادہ مال سے جہاد کیا ہے تو وہ فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جس نے اپنے مال سے جہاد کیا، اور اگر کسی اور کے لیے کیا ہوتا تو کبھی رسول جیسا شوہر نہ ملتا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، اللہ نے رسالت کا تاج اس کے حوالے کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس ذات نے مال سے جہاد کیا اس ذات کا نام خدیجۃ الکبریٰ، اور جس نے سب سے پہلے جان سے جہاد کیا، جس نے سب سے پہلے اسلام میں جان سے جہاد کیا، اس کا نام ابو طالب ہے۔ میں ایمان مکمل کر دوں اور آپ کے مزاج کا جملہ جا رہا ہے، اگر اس کا انصاف کریے گا اجر اللہ دے گا۔ یاد رکھیے اسلام صرف دو ذات سے سرخرو ہوا ہے، اور اس جملے کو اپنی نسلوں تک پہنچائیے گا، اسلام صرف دو ذات سے سرخرو ہوا ہے، خدیجہ کے مال سے، ابو طالب کی آل سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مل کے بولے جائے حیدری اللہم صلی۔ دو
شخصیت سے اسلام سرخرو ہوا ہے، ایک خدیجہ کے مال سے، ایک ابو طالب کی آل سے۔ بھائی اس سے اگر بہتر کوئی نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں تو اس آیت کے ذیل میں نکالیے گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، چند باتیں، چند خصوصیات اپنے وقت اور اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ تھوڑا اندر کافی جگہ ہے، جو حضرات فاصلے سے بیٹھ رہے ہیں اگر مجلس سننے آئے ہیں اندر کافی جگہ ہے، تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ توجہ جا رہا ہوں، جناب خدیجۃ الکبریٰ، بہت لمبی فہرست ہے آپ کی فضیلت کی، بے شمار۔ تشریف لائیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیے جس نے خدیجہ کا نمک کھایا ہے وہ اپنے نمک کا حق ادا کرتے ہوئے باوزِ بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، یہ فقرہ یاد رکھیے گا کہ اگر مومن بننا ہے تو اپنے مال سے جہاد کرو، اور مال کو پہلے رکھا ہے، جان کو قرآن میں بعد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال سے جہاد کرنا زیادہ مقدم ہے بنسبت جان سے جہاد کرنا۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ، آپ کے بے شمار فضائل ہیں اور بے شمار فضیلتیں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت مرض کروں گا اور زحمت کو تمام کروں گا۔ کائنات آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے شاید روز قیامت تک، کوئی خاتون ملکۃ العرب کا لقب نہیں پا سکتی۔ بھائی اگر تھوڑا سا حوصلہ افزائی کریے گا تو شاید اس ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں۔ ملکۃ العرب یہ وہ فضیلت کا لقب ہے جو صرف اور صرف کسی اور کو نہیں، اگر کسی کو ملا تو فاطمہ کی ماں کو ملا۔ یہ توجہ ہے میرے عزیزو۔ ملکہ، دیکھیے بہت سے ملکہ کا ذکر ہے، بہت سی خاتون ملکہ بنی، یہ توجہ ہے میرے عزیزو، لیکن کوئی ملکہ نہیں بنی۔ اب جونپور کا مجمع ہے، اشارہ ضرور سمجھیے گا۔ یقیناً ایک وہ ملکہ جو ملک کے صدوم سے ملک کے سبا تک، یعنی تخت بلقیس یاد ہے، وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی بلکہ ملکہ تھی۔ تو کوئی ملک کی ملکہ، کوئی اقتدار کی ملکہ، کوئی علم کی ملکہ، کوئی اخلاق کی ملکہ، کوئی حسن کی ملکہ۔ ایک جملہ کہہ دوں شاید آپ سمجھ جائیں، کوئی اخلاق کی ملکہ، کوئی کردار کی ملکہ، کوئی کمال کی ملکہ، تو کوئی میدان کی ملکہ۔ سلامت رہیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لیکن ملکۃ العرب، تاریخ اسلام میں اگر کسی کو لقب ملا تو وہ فاطمہ کی ماں کو ملا۔ اب ایک جملہ معاشرے سے جڑتا ہوا فضیلت کا آگے بڑھ رہا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس جملے پہ کتنا انصاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی ہر عورت جب اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تب ملکہ بنتی ہے۔ کہاں سو رہے ہیں؟ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں تاکہ وہ ذہن آپ کا اس کمال تک پہنچ جائے۔ دنیا کی ہر عورت جب اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تب وہ گھر کی ملکہ بنتی ہے، اپنی شوہر کی ملکہ بنتی ہے۔ واحد خدیجۃ الکبریٰ ہے جو رسول کے گھر میں آنے سے پہلے ملکۃ العرب تھی، تاکہ دنیا پہچانے۔ اور ملکہ ہونا اور بات ہے، ملکۃ العرب ہونا اور بات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ملکۃ العرب کا لقب ملا۔ اس کے بعد آپ کی فضیلت، چند باتیں، تاریخ، حدیث، اہل علم تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے یقیناً یہ سند ہے، ہمارے لیے بڑی ذمہ داری سے خطاب کرنا پڑتا ہے۔ چند فقرے
ملیکۃ العرب، آپ کو ملکہ کیوں نہیں؟ اچھا ملیکۃ العرب کیوں کہا؟ جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عرب کی سب سے امیر ترین خاتون کا نام ہے آیت اللہ محمد مہدی اجتہادی نے جو آپ کی فضیلت میں کتاب لکھی ہے، وہ تاریخ یقیناً وہ پڑھنے لائق ہے۔ وہ چند فقرے کہتے ہیں کہ عرب کی عرب پتی خاتون کا نام خدیجہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیز۔ اب اس میں اختلاف ہے، طبری نے بہت سارے الزام لگائے ہیں، شہر لکھنؤ ہے جو بات آپ کی خدمت مرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جناب خدیجہ کی شخصیت کو اتنا مشکوک کیا گیا، اتنا کنٹروورشیل بنایا گیا کہ ان کی فضیلت چھپ جائے اور جنہیں ہم مانتے ہیں ان کی فضیلت اوپر ہو جائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ان ذہنیت اور اس فکر کے رکھنے والے افراد کو انتظام حیدر ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ انصاف کرنا آپ کا کام ہے کہ کبھی دنیا کی کسی ماں کا بھی مقابلہ خدیجۃ الکبریٰ سے نہ کرنا۔ بھائی اگر یہاں سے آپ کا ساتھ ملا تو خطابت آگے بڑھے گی، ورنہ مجلس کو یہیں سے رخ موڑ دوں گا۔ دنیا میں اے مسلمانوں، دنیا کی کسی ماں کا بھی مقابلہ خدیجۃ الکبریٰ سے نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ مالکۃ العرب کہنا چاہیے تھا، جبکہ بہت پیسے والی تھی۔ 80,000 اونٹ جن پر خدیجہ کا مال لد کر ایک شہر سے دوسرے شہر جو بزنس کی رننگ میں تھا، اس کی تعداد 80,000 اونٹ لکھی گئی۔ علماء اہل اسلام نے اس 80,000 کو چھوڑ دیا اور کیا لکھا؟ 80 اونٹ کی مالکہ تھی، جنہیں چاہنے والے شیعوں نے 80,000 کر دیا۔ توجہ جا رہے ہیں، علماء نے اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا بے شک علامہ طبری نے لکھا ہے، بے شک آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ 80 اونٹ تو آپ کو یاد ہیں، مگر 80,000 اور 80 اونٹ میں فرق یہ ہے کہ جو 80,000 اونٹ تھے اس پر خدیجہ کا مال جاتا تھا، اور جو 80 اونٹ تھے اس پر خدیجہ کے مال کے خزانے کی چابیاں جاتی تھیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ یہ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی مالکۃ العرب کہنا چاہیے تھا۔ بھائی ملک سے ہے نا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ملیکۃ العرب اگر گرامر پہ آئیں گے تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی، لہذا میں ان پہلو کو چھوڑ رہا ہوں۔ بہت پیسے والی تھی، امیر تھی، تو مالکۃ العرب کہنا چاہیے تھا نا، ملیکۃ العرب کیوں کہا؟ ایک سوال ہے، اہل علم کے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بھائی اگر مالکۃ العرب، توجہ، ملکہ اور ملیکہ میں کیا فرق ہے؟ پہلے اس کو واضح کر دوں، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ملکہ کسے کہتے ہیں اور ملیکہ کسے کہتے ہیں۔ اہل علم کا مجمع، ملکہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کا اقتدار فقط دنیا میں ہو اور ٹمپریری ہو۔ بھائی اگر بی بی فاطمہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں تو ان کی ماں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ پورا اسلام ہے جو خدیجہ کا نمک کھائے بیٹھا ہوا ہے۔ ملکہ اس خاتون کو کہتے ہیں، اس کوئین کو کہتے ہیں، اگر اس کا ٹرانسلیٹ کیا جائے، جس کا اقتدار فقط دنیا میں ہو اور وہ بھی ٹمپریری ہو۔ مگر ملیکہ اس شہزادی کو کہتے ہیں جس کا اقتدار جتنا دنیا پر ہو اتنا ہی آخرت میں بھی ہو۔
ملیکہ کہہ کے ثابت کیا گیا کہ شہزادی فاطمہ کی ماں وہ ہے جو دنیا کی بھی شہزادی ہے، آخرت کی بھی شہزادی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ مالکۃ العرب کہنا چاہیے تھا، اگر پیسے والے تھی، پراپرٹی تھی، امیر تھی، ملکۃ العرب کیوں نہیں کہا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اگر مالکۃ العرب کہلاتی تو جب تک مال رہتا، نہیں، اگر جو خدیجہ کی تاریخ پڑھے ہے اور جنہوں نے علماء سے سنا ہے یا کتابوں سے جو جڑے ہوئے افراد ہیں، اللہ وہ اب سب ختم ہو گئی کہ جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے طاقوں پہ بھی ہم نے کتابیں دیکھی تھیں، اب تو دور ہی بدل گیا ہے اور زمانہ ہی بدل گیا ہے۔ پہلے کا دور خدا ان تمام مرحومین کو غریق رحمت کرے جو فرش مجلس کی زینت رہا کرتے تھے۔ خطیب کا جملہ مکمل نہیں ہوتا تھا اور وہ سمجھ لیتے تھے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، دعا کریے گا پھر ایسا دور آئے اور پھر ایسے اہل علم افراد فرش حسین کی زینت بنے جو علماء کی حوصلہ افزائی علم کے اعتبار سے کرتے تھے، علم کے اعتبار سے کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ کہاں تک مولانا کی پہنچ ہے، میں کہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ دنیا کی رسائی پہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا، یہ دیکھو یہ کون آ رہا ہے جو ہمیں اہل بیت کے در تک کتنا لے کر جا رہا ہے، وہ ہے اصل اللہ کے لیے اور وہ ہے اہل بیت کے لیے۔ غور فرمائیے گا میرے عزیز۔ تو مالکۃ العرب اس لیے نہیں کہا کہ جب تک مال ہوتا، جب تک مالکہ ہوتی۔ جناب خدیجہ کی آخری کی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ بڑی غربت کے ہیں، فاقوں میں پتے کھا کھا کے خدیجہ نے زندگی کاٹی آخری۔ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، تو اگر مالکہ کہتی تو ظاہر سی بات ہے جب تک حیثیت تھی مالکہ تھی، پھر جب غربت کے عالم میں آتی تو مالکہ کا لفظ ختم ہو جاتا۔ ملیکہ اس لیے رکھا کہ چاہے برسر اقتدار ہو تب بھی ملیکہ ہیں، چاہے فاقوں میں زندگی گزاریں جب بھی ملیکہ ہیں۔ یہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ایک مل جل کے زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ زیارت پہ آئیے، بس آخری بات، اور اپنی گفتگو اپنے مصائب کے مرحلے سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ پڑھا کریے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہیں یہ وہ لوگ کہ جن کی بدولت اسلام آج سرخرو ہوا ہے، اور آج جتنے مسلمان ہیں ان کے ایمان لانے اور اسلام لانے میں کہیں نہ کہیں خدیجہ کا احسان شامل ہے۔ توجہ ہے میرے عزیزو؟ اب ذرا سی غور فرمائیے گا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، جناب خدیجہ کی عظمت معصومین کی نگاہ میں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اور دیگر ائمہ نے جو شہزادی کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن جو زیارت پڑھی جاتی ہے جناب خدیجہ کی، اس کے چند فقرے، اس کی تھوڑی سی تشریح اور اجازت، پہچانیے کہ خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے اور خدیجہ کی فضیلت کیا ہے۔ پہلا فقرہ، ایک معصوم، ایک اس ذات کی اور اس شخصیت کی شان میں وہ فقرہ کر رہا ہے جس کا فقرہ حجت ہے ہمارے لیے، جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ پہلا فقرہ، السلام علیک یا ام فاطمہ الزہرا۔ میں توجہ ہے میرے عزیزوں، یہ لقب ہی بہت بڑا شرف ہے شہزادی خدیجہ کے لیے۔ امام نے کیا کہا؟ سلام زیارت جناب خدیجہ پڑھا کریے۔ صرف جناب خدیجہ کی زیارت کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا جو ایک معصوم نے زیارت کہی ہے، اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جناب خدیجہ کی فضیلت کیا ہے، جناب خدیجہ کا مرتبہ کیا ہے۔ کیا کہا؟ سلام ہو اس پر جو ام فاطمہ الزہرا، جو فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ کس کی ماں ہے؟ فاطمہ زہرا کی۔ اب آئیے ذرا سی، فاطمہ کس کی ماں ہے؟ اگر فاطمہ کس کی ماں ہے؟ ام ابیہا، جو خود اپنے باپ کی ماں ہے، نہیں صرف باپ کی نہیں، ام الائمہ۔
جو 11 اماموں کی ماں ہے. بھائی توجہ رہے میرے عزیزو, 11 اماموں کی ماں فاطمہ, خود اپنے باپ کی ماں فاطمہ, تو جو 11 اماموں کی ماں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں, جو فاطمہ کی ماں ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دیکھیں ایک مسئلے کا حل کرتا ہوا اپنی گفتگو کو آخری مرحلے سے قریب کر رہا ہوں. اہل علم کا مجمع ہے اور وہ ہے تہذیب اسلام کا مسئلہ. آپ اتفاق میرے عزیزو, مستحب نہیں ہے, واجب ہے باپ کا احترام نا بیٹے پر. یہ ہے باپ کا مرتبہ. ماں کا کیا مرتبہ ہے؟ باپ کا احترام 1 بار, ماں کا احترام 2 بار. توجہ چاہ رہا ہوں میرا عزیز, یعنی باپ آئے تو احترام کھڑے میں ہو کے کرو, اور ماں کے لیے کہ آئے تب بھی کھڑے ہو جاؤ, اور جب جائے تھکیے گا نہیں, بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے تہذیب اسلام. ماں کا یہ مرتبہ ہماری شریعت نے بتایا, معصومین نے یہ فضیلت ماں کی بتائی ہے کہ باپ کا 1 بار احترام واجب, ماں کا 2 بار احترام واجب. جب ماں آئے تب بھی کھڑے ہو کے احترام کرو, اور جب ماں جائے تب بھی کھڑے ہو کے رخصت کرو. اس مجمع سے انصاف چاہتا ہوں کہ اگر سارے نبی بیٹھے ہوں اور محمد مصطفیٰ آ جائے تو ہر نبی پر مصطفیٰ کا احترام واجب. اہل علم کا مجمع ہے, مجھے انصاف چاہیے. آدم کھڑے ہو کر, موسیٰ کھڑے ہو کر احترام کریں گے, سارے نبی کھڑے ہو جائیں, سارے نبی بیٹھے ہوں اور محمد مصطفیٰ آئے تو سب نبی کھڑے ہو کر احترام کریں. اور اگر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوں, سارے نبی بیٹھے ہوں اور بی بی فاطمہ آ جائے, نہیں مجھے انصاف چاہیے, تو سارے نبی بھی کھڑے ہوں گے, خود محمد مصطفیٰ بھی کھڑے ہو جائیں, تو مجھے جملہ کہنے دو, جس کا کائنات 1 بار احترام میں کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں, اور فاطمہ جس کے لیے 2 بار کھڑی ہو جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. آخری بات, اور یہاں سے مجلس تمام ہو گئی. آخری بات, عظمت شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ, جس کا 1 بار کائنات کھڑے ہو کر احترام کرے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. جو فاطمہ ماں کا کھڑے ہو کر 2 بار احترام کرے اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. علامہ طبرانی اپنی معجم میں اس روایت کو عائشہ سے نقل کرتے ہیں. غور فرمائیے گا, جناب رسول خدا نے جو فضیلت بیان کی ہے بس 2 جملوں, 7 فضیلت بیان کی ہے, 2 فضیلت سن لیجئے اور اجازت دے دیجئے مجھے. اس کے بعد علامہ حاکم نیشاپوری نے اپنی مسند میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. دیگر علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. جناب خدیجہ پہ الزام, اس سے پہلے ایک جونپور والوں کے لیے جناب خدیجہ کا الزام کا جواب, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے اور یہ میں نے اس چیز کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. جو الزام لگایا وہ کیا لگایا؟ بہت بڑے بڑے الزام لگائے ہیں. 7 الزام ہیں جناب خدیجہ پہ. پہلا الزام یہ ہے کہ جب شادی ہوئی تو جناب خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. رسول خدا کی عمر, مجمع سے کوئی بول دے گا میں سمجھوں گا ماشاءاللہ یہ مجمع کتابوں سے جڑا ہوا ہے. جناب رسول خدا کی عمر شادی کے وقت 24 سال. چلیے ٹھیک ہے, اللہ کرے آپ کو اور توفیق دے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ دیکھیے, اس کے بعد وہی اہل سنت کے رائٹر, وہی پڑھے لکھے علماء جب اصل تاریخ لکھتے ہیں تو خدیجہ کی ولادت کا کیا لکھتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں, آئیے بڑی بڑی کتابوں میں, وقت نہیں ہے جتنی اٹھائیے, کیا لکھتے ہیں؟ عام الفیل سے 2 یا 3 سال قبل جناب خدیجہ کی ولادت.
اب میں بزرگوں سے تو نہیں، جوانوں سے ضرور پوچھوں گا کہ اگر ہر اذان اور نماز میں اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ مجمع کہتا ہے تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول کی ولادت کب ہوئی، یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، ورنہ پھر ایسے جہاں سب مسلمان ہیں وہاں اب بھی مسلمان ہیں، ایسے مسلمان بننے سے کیا فائدہ بھائی؟ قرآن کی آیت کیا کری؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن کیا کہہ رہا ہے اہل بیت کے بارے میں کہ ان سے مودت کرو، محبت نہیں، مودت کرو۔ مودت کی پہلی شرط کیا ہے؟ محبت میں معرفت کی شرط نہیں ہے، لیکن مودت بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نہیں، یہاں متوجہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ جب جناب سلمان سے یہ سوال کیا گیا، کب کیا گیا؟ سلمان نے فارسی کی عمر بچوں کو معلوم ہونی چاہیے، چاہے جتنا اختلاف ہو، لیکن کسی نے بھی 250 سال سے کم نہیں لکھا، 250 سال سے کم عمر سلمان کی کسی نے نہیں لکھی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے 500 سال تک کی عمر بیان کی گئی، لیکن کم سے کم 250 سال۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کسی نے پوچھا کہ تم نے بہت قریب سے اہل بیت کے خاندان کو دیکھا اور سلمان و منا اہل بیت کی منزلت تک پہنچ گئے، بتاؤ تم نے کیا نتیجہ نکالا؟ تو سلمان کا ایک فقرہ یاد رکھو، اللہ نے انہیں پیدا اس لیے نہیں کیا تھا کہ انہیں مانو، اللہ نے خلق اسی لیے کیا تھا کہ انہیں پہچانو۔ ماننے کا معیار اور ہے، پہچاننے کا معیار اور ہے۔ معرفت ہے، مودت اسی لیے رکھا اللہ نے کہ ان سے مودت چاہیے، محبت نہیں چاہیے۔ غور فرمایا آپ نے؟ جناب رسول خدا کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخ سب یاد ہے، کوئی بتائے؟ چلیے، 1 عام الفیل، آج کے بعد یاد رکھیے گا، 1 عام الفیل میں رسول خدا کی ولادت۔ اب آئیے، علامہ طبرانی لکھ رہے ہیں کہ عام الفیل سے 3 سال قبل رسول خدا کی ولادت سے 3 سال قبل جناب خدیجہ کی ولادت، بعض نے لکھا 2 سال قبل۔ اب جوڑیے، جب رسول خدا سے شادی ہو رہی ہے تو کتنا ڈیفرنس آیا؟ بھائی اہل علم کا مجمع ہے، تھوڑا اس طرح کی بھی گفتگو سننے کی عادی ہوئی ہے۔ چلیے وہ چھوڑیے، دوسرا جو سب سے گندا الزام لگا ہے اور اس کا جواب سنیے، بی بی فاطمہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں، وہ کیا لگا کہ رسول خدا سے جناب خدیجہ کی جو شادی ہوئی تھی وہ تیسری شادی تھی۔ معاذ اللہ، کیا یہ مجمع اس بات پر گواہی دے گا؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ کیا ہم اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی شادی تیسری تھی جو رسول خدا سے ہی ہوتی؟ یاد رکھو، کبھی یہ بحث نہ کرنا کہ خدیجہ کی شادی رسول خدا سے پہلی تھی، دوسری تھی، تیسری تھی، ہمیں اس سے بحث نہیں کرنا، لیکن اتنا ضرور اس منبر سے چیلنج دے رہا ہوں کہ اگر خدیجہ دوسری یا تیسری زوجہ نبی کی بن کے آئی ہوتی تو کبھی ان کے بدن سے فاطمہ پیدا نہ ہوتی۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی فاطمہ پیدا نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے نور کو اللہ نے آدم کی پیشانی میں نہ رکھا، نوح کی پیشانی میں نہ رکھا، ابراہیم کی پیشانی میں نہ رکھا، موسیٰ کی پیشانی میں نہ رکھا، ابراہیم اسماعیل کی پیشانی میں نہ رکھا۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اما جس کے نور کو عصمت انبیاء سے مس نہ ہونے دیا، اس کے رحم کو کسی غیر معصوم سے پروردگار کیسے مس ہونے دیتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یا شہزادی کی ولادت ہی اس بات پہ دلیل ہے کہ پہلی زوجیت تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اس کے بعد جو فقرہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، 25 سال تک جناب خدیجہ کی ساتھ زندگی گزاری۔ اس کے بعد 25 سال کے بعد جب تک خدیجہ زندہ رہی، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ، رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد 11 سال میں 11 شادی کی، 10 یا 11، بعد نے 11 زوجہ، بعد نے 12 زوجہ لکھا۔ آپ غور فرمائیے گا کتنا محبت کرتے تھے رسول خدا جناب خدیجہ سے۔ 25 سال تک کوئی شادی نہیں۔ اور اب یہ تاریخ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ام المومنین عائشہ سے ہے کہ رسول ہر دن خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ جو 2 فضیلت ہے بس سن لیجئے اور اجازت دیجئے مجھے، ہر دن یاد کرتے تھے۔
خدیجہ کو سلام، خدیجہ کو سلام، خدیجہ کو سلام۔ توجہ ہے میرے عزیزو، عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس عمل سے خدیجہ سے حسد ہونے لگا۔ اہل سنت کی تاریخ ہے، شیعہ رائٹر نہیں، کسی شیعہ نے اس روایت کو نہیں لکھا۔ یہ رسول کے اس عمل سے مجھے، جب کہ وہ مجھ سے پہلے آئیں اور چلی گئیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں، میں نے ان سے کبھی ملاقات نہیں کی، پھر بھی رسول کی اس محبت اور اس ذکر سے مجھے ان سے حسد اور جلن ہونے لگی۔ اور جب ایک دن میں سے برداشت نہ ہوا تو اب فقرے ہیں تاریخ کے کہ وہ رسول خدا کی خدمت میں آئیں اور وہ بڑے نازیبا انداز میں رسول سے شکوہ کیا، جس کا جواب رسول نے منہ توڑ جواب دیا، وہ سن لیجئے۔ آ کے کہتے ہیں اے یا رسول اللہ، کب تک، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں متن کا، کب تک قریش کی بڑھیا کو روتے رہیے گا؟ قسم خدا کی، رسول کا جواب سنیے گا، کب تک قریش کے بڑھیا کا ماتم کرتے رہیے گا جبکہ اللہ نے اس کے بعد ان سے بہتر آپ کو زوجہ عطا کیا ہے؟ بھائی توجہ ہے میرے عزیزو، اب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بار رسول کا چہرہ بدلا اور غضبناک ہوئے، اور غضبناک ہونے کے بعد کہا اسکت، خاموش ہو جا، کسی اور خاتون کا مقابلہ خبردار خدیجہ سے مت کرنا۔ کہا آخر خدیجہ میں کیا فضیلت ہے جو آپ اتنا عزت دے رہے ہیں، اتنا مرتبہ؟ جواب سنیے گا، سننا چاہتی ہو خدیجہ کی منزلت کا؟ ہاں، کہ صدقتنی انا کذبنی الناس۔ یاد رکھو خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جب لوگ میری رسالت کو جھٹلا رہے تھے۔ ارے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ رسالت کو جھٹلا، کون جھٹلا رہا تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بحث ہو رہی ہے، کون جھٹلا رہا تھا؟ کون لوگ تھے، کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کی رسالت کو جھٹلایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، گھر میں بحث ہو رہی ہے، خدیجہ کو لے کر مارکا چھڑا ہوا ہے، کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کی رسالت کو جھٹلایا؟ نبی نے پھر فقرہ بدلا ہے، اگر یہ مجمع سمجھ گیا سلام کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ نبی نے پھر بدلا، کہا صدقتنی اذا کذبتم، تم اور لوگوں کو چھوڑو، جب تم لوگ بھی جھٹلا رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ نبی نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ صداقت، رسالت کو جھٹلانے والے اور ہیں، رسالت کی تصدیق کرنے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس وقت میری خدیجہ نے رسالت کی تصدیق کی جب لوگ جھٹلا رہے تھے۔ اس کے بعد اچھا اور کیا فضیلت؟ آخری جملہ اور مجلس تمام ہو رہی ہے، اہل علم کا مجمع ہے۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ، کہ تم خدیجہ کی فضیلت مجھ سے پوچھنا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میں خدیجہ کی، ارے کیا فضیلت کم ہوگی کہ جب سے وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ اکبر، خدیجہ کی عظمت دیکھیے، جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور جب تک سلسلہ چلتا رہا، کوئی ایک وحی ایسی نہیں تھی کہ جبریل لے کر مجھ پر آئے، میرے پاس آئے ہوں اور یہ نہ کہا ہو کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، بات مکمل ہو گئی۔ دنیا کو کوئی سلام کرے اس کا مرتبہ اور ہے، لیکن خدا جسے سلام بھیجے اس کا مرتبہ اور ہے۔ یہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس ارباب ازا، مال سے جہاد کیا ہے جس نے، اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک جملہ کہتے ہوئے گفتگو مصائب کی منزل سے قریب کرنا چاہتا ہوں، کبھی خدیجہ سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ اسلام پہ پلنے والی ماؤں کا معیار اور ہے اور اسلام کو پالنے والی ماؤں کا معیار اور ہے۔ یہ وہ ذات ہے جس نے اسلام کو پالا ہے، یہ وہ ذات ہے۔ اور بس آخری فقرہ، تصدیق کی بات ہو رہی ہے، آخری فقرہ، شاید اس فقرے میں آپ شامل ہوں اور مصائب کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، کیا فقرہ ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں نبی بنا جب تک رسول نے اس کی تصدیق نہ کی ہو۔ کسی نبی کو نبوت کا عہدہ اس وقت تک نہیں ملا جب تک پیغمبر نے اس کی تصدیق
نہ کی ہو، چاہے وہ آدم ہوں، چاہے نوح ہوں، چاہے ابراہیم ہوں، چاہے موسیٰ ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں، چاہے اسماعیل ہوں۔ میں بات مکمل ہو گئی۔ جو نبیوں کی تصدیق کرے اس کو محمد کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بس ارباب اعظم، یہی وہ ذات تھی کہ جس کے گزرنے کے بعد، چونکہ جناب ابو طالب کی وفات اور جناب خدیجہ کی وفات چند مہینوں کے فاصلے پر ہے، اور اتنا اثر ہوا حبیب کبریا پر کیا آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ میں کہاں اور کس طرح سے ان کج فکر افراد کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ ایک رسول کی زوجہ کی صرف وفات اور چچا کی وفات ہو جائے تو رسول سال بھر اس کا غم منائے۔ اللہ اکبر۔ جو خاندان کربلا میں قتل کر دیا جائے، جس کا گھر اجڑ جائے، جس کے جوان مارے جائیں، کیا وہ قیامت تک اس پہ رویا جائے تب بھی اس کے رونے کا حق ادا؟ بس ارباب اعظم، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک شوہر اس بیوی کی مجلس کر رہا ہے کہ جو نہایت اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی تھی۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں افراد کہ جنہیں اطاعت گزار فرما بردار بیوی مل جائے، اس لیے کہ اطاعت گزاری اور فرما برداری میں صرف شوہر کے حقوق ادا نہیں ہوتے بلکہ اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور ایسی گودوں میں پلنے والی اولاد یقیناً معاشرے کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ میں کس جملوں سے ان کو تسلیت و تعزیت ان کی خدمت میں پیش کروں؟ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اس شکستہ دل اور ٹوٹے ہوئے دل کی تسکین کے لیے اس کی غربت کو یاد کیا جائے کہ جس کا اس عالم میں غریب ہونا، اللہ اکبر۔ حساس مجمع ہے، میں ایک جملہ کہہ کر اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ اس زوجہ کی مجلس ہے اور وہ شوہر کر رہا ہے جو زندگی بھر محبت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ مفارقت، یہ فاصلہ زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور ایسے حالت میں، ایسے نازک ماحول میں بچوں کا سنبھلنا اور شوہر کا سنبھلنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ میں اس خانوادے کو تسلیت کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پورا خانوادہ جمع ہے، ایک بھائی ہے جو اپنی بہن کی مجلس کرنے آیا ہے۔ یقیناً یاد رکھیے گا، بھائی بہن کی محبت میں امام نے فرمایا ہے کہ سارے رشتوں میں سب سے زیادہ اگر حساس کا رشتہ ہوتا ہے تو بھائی اور بہن کا ہوتا ہے۔ سب سے حساس رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے، اس لیے معصومین نے فرمایا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ چاہے کسی کے گھر جاؤ خالی ہاتھ چلے جاؤ کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن جب بھی بہن کے گھر جاؤ تو کبھی خالی ہاتھ مت جایا کرو، اس لیے کہ بہن وہ ہے جو سب کچھ کھونے کے بعد بھی اپنے بھائی کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب اعضاء، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ میں چند جملے ایک فقرہ کہتے ہوئے علی کی غربت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی چند روز قبل آپ نے اس غریب کا ماتم کیا ہے، کوئی تفصیلی مصائب نہیں، لیکن ہاں مولا علی کی غربت پڑھیے تاکہ شوہر کو تسلی ہو جائے، ہاں عزیز و اقارب خانوادے کو تسلی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ غریب اسے نہیں کہتے ہیں جو پیسے سے فقیر ہو، غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب اسے کہتے ہیں جو پردیس میں جا کے مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ میں کیسے جملے ادا کروں؟ کاش آخری مجمع اس جملے کو سمجھ لیتا اور وہیں سے گریے کی آواز بلند ہو جاتی۔ ارباب اعضاء، ہاں کسی خانوادے کی تسلیت کے لیے آئے ہیں تو اس کی بارگاہ میں 2 قطرے آنسو بہا کے جائیے گا جو رومال میں آپ کے آنسوؤں کا انتظار کرتی۔ اللہ اکبر۔ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب وہ ہے جو اپنے وطن سے کسی دوسرے وطن میں بے کس و مجبور ہو جائے۔
یقیناً حسین سے بڑا کائنات میں کوئی غریب نہیں ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ارباب ادا ہاتھ جوڑ کے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں آپ کے رونے کے لیے، ہاتھ جوڑ کے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، یقیناً حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، لیکن حسین غریب کب ہوئے؟ جب مدینہ چھوڑ کے باہر گئے۔ جب تک مدینے میں تھے حسین غریب نہ تھے، لیکن ہائے اس غربت کو سلام، علی سے بڑا غریب کون ہوگا جو مدینے میں رہ کر ہی غریب ہو گیا۔ اپنی آوازیں بلند کر کے گریے کا حق ادا کریے گا۔ ہاں ارباب ادا مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ایک غمزدہ شوہر کو تسلیت کے لیے یہ مصائب کے فقرے پڑھ رہا ہوں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تسلیت کے لیے ہاں آنکھوں سے گریہ زاری کرتے ہوئے اس کو سکون دیں اور بی بی فاطمہ کو راضی کریں۔ چند فقرے ہیں۔ علی وہ ہے جو مدینے میں رہتے ہوئے غریب ہو گئے۔ مقتل کی روایت کہتی ہے کہ علی کی غربت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ایک دن آئے بی بی فاطمہ کے سامنے آنکھوں سے زار و قطار رونے۔ ابو الحسن آج کیا ہوا؟ ابو الحسن آپ کل آئے تھے تو بڑے مزمحل تھے، میں نے پوچھا تھا علی کیوں مزمحل ہیں؟ قسم خدا کی اگر سینے میں علی کی محبت ہے نا تو ذرا علی کی غربت پہ یہ جملہ سن لو، مصائب کا حق ادا کرنا۔ ابو الحسن کل میں نے آپ کو مزمحل دیکھا تھا تو میں نے پوچھا تھا ابو الحسن کیوں مزمحل ہیں؟ مدینے کا ماحول کیسا ہے؟ کہا مت پوچھئے شہزادی، کہا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ اکبر اللہ، کیا لوگوں نے زہرا مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا؟ اللہ، اے بنت رسول لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، آج آئے ہیں تو زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بنت رسول آج اور بڑا صدمہ گزرا ہے، یہ علی کی غربت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہا ابو الحسن جلدی بتائیے آج کیا صدمہ گزرا؟ کہا کل وہ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، آج میں نے سلام کیا تو جواب سلام بھی نہ ملا۔ آوازیں بلند کر کے روئیے گا ارباب ادا، مجلس تمام ہو رہی ہے، غمزدہ شوہر کو تسلی دینا ہے۔ اے فاطمہ کل وہ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، مجھے اس کا صدمہ نہیں زیادہ تھا، لیکن آج صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ آج علی نے سلام کیا تو لوگوں نے جواب نہ دیا۔ قسم خدا کی علی کی غربت کا ماتم کرنا چاہتے ہو تو فقرہ سن لو اور وہیں سے بلند آواز سے گریہ کرنا تاکہ بی بی کی دعائیں مل جائیں۔ علی کی غربت سننا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صاحب ریاض مقتل کی روایت میں یہ جملہ نقل فرماتے ہیں کہ علی کی اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ جب علی مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ دروازہ بند کر لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ علی میری گلیوں سے گزرا مت کرو۔ نہیں، آپ نے اس جملے کا درد نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ علی کے دل سے پوچھو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لوگ دروازے بند کر لیتے تھے اور خواتین اندر سے کہتی تھیں اے علی ہماری گلیوں سے مت گزرا کرو۔ جوانوں تم نے یہ سنا ہوگا، ذاکرین سے، علماء سے، خطبہ سے بارہا سینکڑوں بار سنا ہوگا نا، علی یہودی کی باغ میں سینچائی کرتے تھے، علی یہودی کی باغ میں سینچائی کرتے تھے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر کہ کہاں علی اور کہاں یہودی کا باغ؟ کبھی آپ نے اس پہلو پہ غور کیا کہاں علی اور کہاں یہودی کا باغ؟ ارے علی کی غربت تھی کہ مسلمان علی سے مزدوری بھی کرانے کو تیار نہ تھے۔ علی مجبوراً یہودیوں کے ہاں مزدوری کرتا تھا اور یہ مسلمان کہتے تھے ہم غیروں سے مزدوری کرا لیں گے مگر علی سے نہ کرائیں گے۔ اللہ اللہ،
بس ارباب ازا جو لوگ ابھی تک نہ روئے ہیں، قسم خدا کی انہیں بی بی فاطمہ کی قسم ہے، اب جو جملہ آ رہا ہے تڑپ کے رونا، علی کی غربت، یقیناً حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں، حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں، حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں، حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں، مگر بارگاہ امام حسین میں ہاتھ جوڑ کے ایک فقرہ کہوں گا، مولا آپ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، لیکن مولا عزت علی کی قسم ہے، محبت علی کی قسم ہے کہ کبھی آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا۔ اللہ اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے، ارے آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو کسی نے تماچے تو نہ مارا۔ ہائے علی، ہائے علی، علی کے سامنے فاطمہ کو تماچا مارا گیا۔ آوازیں بلند کر کے رونا ارباب ادا، علی کے سامنے فاطمہ کو تماچے مارا گیا۔ ہاں مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے علی کی مظلومیت۔ سلمان فارسی نے شہزادی کی شہادت کے کئی سال کے بعد جب علی کو خود سکون کے مرحلے میں دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مولا آپ اتنا کیوں روئے تھے؟ کہ سلمان تم نے کہا ہے میری غربت سنو گے سلمان، میری غربت سنو گے سلمان؟ کہاں ہاں مولا سنائیے۔ کہ سلمان اگر میں روتے روتے زمین پہ گر جاؤں تو سنبھال لینا۔ جب بھی فاطمہ کا ذکر آتا ہے میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے کہ مولا میں آپ کا سہارا بن جاؤں گا۔ کہ سلمان میری غربت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں مولا فرمائیے۔ کہ کیا پوچھتے ہو؟ رسول کی آنکھ بند ہوئی، دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئیں، میری شہزادی دیوار اور در کے درمیان یوں پس گئی۔ کہ اے سلمان یہ صدمہ علی نے برداشت کیا، لیکن قسم خدا کی اگر سینے میں دل ہے نا تو تڑپ کے رونا۔ اللہ اکبر، علی کی غربت علی اپنی زبان سے سلمان سے بیان کر رہے ہیں۔ سلمان وہ مرحلہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، وہ منظر اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں بھول سکتا۔ مولا وہ کیا؟ کہ سلمان میں نے کیا دیکھا؟ شقی نے میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، شقی نے میرے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا۔ میرے بچے پریشان تھے، کبھی حسن میری ابا سے لپٹتا تھا، کبھی ماں کے پاس دوڑ کے جاتا تھا، میری بچیاں زمین پہ پچھاڑے کھا رہی تھی۔ سلمان سب سے زیادہ مجھے اذیت کب ہوئی سنو گے ارباب ادا؟ سلمان مجھ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ کہ جب شہزادی در و دیوار کے بیچ میں کھڑی تھی اور آواز مجھے نہیں دیا، فضہ کو دیا، فضہ فاطمہ کو بچا لو۔ اللہ اللہ، مجلس تمام ہو رہی، فضہ فاطمہ کو بچا لو۔ اے سلمان مجھے اس وقت برداشت ہوا، لیکن کیا دیکھا کہ وہ دروازہ جب ٹوٹا تو دروازے کے نیچے میری فاطمہ، دروازے کے نیچے فاطمہ، اس کے اوپر فاطمہ کے دروازہ، اور اس دروازے پر ایک شقی پیر رکھ کے کھڑا ہوا۔ میری فاطمہ مچھلی کی طرح تڑپی۔ اے سلمان جب میں نے فاطمہ کو دیکھا تو حسرت بھری نگاہ سے مجھے دیکھ کے کہہ رہی تھی، علی بچا لو، علی بچا لو۔ اے سلمان میں دوڑ کے جانا چاہتا تھا، شقی نے میری رسی کھینچی، میں زمین پہ گر گیا۔ قیامت برپا ہوئی، واہ فاطمہ، واہ محمد، واہ مصیبت، واہ مظلوم۔